بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا باجوڑ میں پی ٹی آئی رہنما و امیدوار قومی اسمبلی ریحان زیب کے قتل کی مذمت۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ریحان زیب مرحوم کا قتل افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے افسوسناک واقعات کا رونما ہونا تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا کا امن تباہ و برباد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن اور سیکورٹی اداروں کے لیے ایسے واقعات سوالیہ نشان ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اہل خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا امتحانی مراکز جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن اور مدرسہ بیت المکرم گلشن اقبال کا مشاہداتی دورہ۔ نگران اعلیٰ مولانا اسلام حسین اور مولانا حسن الرحمان نے امتحانی مرکز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ حضرت صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نگران عملہ کی کارکردگی اور نظم امتحان کو بہترین اور مثالی قرار دیا۔ مشاہداتی رپورٹ بھی تحریر کی۔ اس موقع پر مولانا سید سلیمان بنوری، مرکزی نائب صدر وفاق المدارس مولانا امداد اللہ یوسف زئی، مولانا طلحہ رحمانی میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس، مولانا ابراہیم سکرگاہی معاون صدر وفاق سمیت دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت ناقابل قبول، ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وارانسی ڈسٹرکٹ جج نے اپنی سروس کا آخری دن آج گیان واپی مسجد کے تہخانے میں ایک ہندو فریق کو پوجا کی اجازت دے دی ہے۔ کورٹ نے دیے آرڈر میں ضلع مجسٹریٹ سے کہا ہے کہ وہ مدعی اور کاشی وشوناتھ ٹرسٹ کے نامزد پجاری کے ذریعے پوجا راج بھوگ کا اہتمام کرائے۔ ڈسٹرکٹ جج کا یہ فیصلہ مسلمانوں کے لیے ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ اسے الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الجاس نے وارانسی ڈسٹرکٹ جج کے فیصلہ پر سخت حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی غلط اور بے بنیاد دلیل کی بنیاد پر دیا گیا کہ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں 1993 تک سومناتھ ویاس کا پریوار پوجا کرتا تھا اور اس وقت کی ریاستی سرکار کے حکم پر اسے بند کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر الجاس نے اپنے بیان میں کہا کہ بابری مسجد کے مقام پر مسجد تعمیر کر لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب ملک کے مختلف علاقوں کے متعدد مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی قدیم مساجد کیوں نہ ہوں۔ دہلی میں سنہری مسجد کا معاملہ ابھی تھما ہی نہیں تھا کہ کل دہلی میں ڈی ڈی اے نے الصبح مہرولی کے علاقہ میں ایک قدیم مسجد کو بلڈوز کر دیا۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ سے اپیل کی کہ اگر وہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون کو سختی سے نافذ کرنے کی حکومت کو ہدایت دے اور نچلی عدالتوں کو اس بات کا پابند بنائے کہ وہ اس قانون کی موجودگی میں مسجدوں سے متعلق کسی بھی نئی درخواست کو قبول نہ کریں۔ بصورت دیگر اندیشہ ہے کہ اقلیتی فرقوں کی عبادت گاہیں نہ تو محفوظ رہ پائیں گی اور نہ ہی ملک میں امن و امان باقی رہے گا۔ دارالعلوم دیوبند سے کمپاؤنڈ عمارتوں کا تفصیلی نقشہ طلب، بجرنگ دل کی شکایت پر ایس ڈی ایم نے پھر بھیجا نوٹس۔ تفصیلات کے مطابق مقامی ایس ڈی ایم نے عالمی شہرت یافتہ دینی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادارے کی کمپاؤنڈ عمارتوں کے تخمینے کے ساتھ تفصیلی نقشے فراہم کرائے جائیں۔ دارالعلوم دیوبند کو اس سلسلے میں پہلے بھی نوٹس موصول ہو چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں بغیر اجازت کے تعمیراتی کام کے سلسلہ میں 16 جنوری کو انتظامیہ کے نوٹس کے بعد ایس ڈی ایم انکور ورما نے دارالعلوم دیوبند کو ایک بار پھر نوٹس بھیج کر ادارے کی کمپاؤنڈ عمارتوں کے تفصیلی نقشے تخمینوں کے ساتھ فراہم کرنے کو کہا ہے۔ بجرنگ دل کے ریاستی کنوینر وکاس تیاگی نے یہ معاملہ 2019 میں بھی اٹھایا تھا، جس کے بعد اس وقت کے ڈی ایم نے بغیر نقشہ تعمیرات پر بھاری بھرکم جرمانہ لگایا تھا۔ اب بجرنگ دل نے مزید دوسری عمارتوں کو لے کر انتظامیہ سے شکایات کرنا شروع کر دی ہیں، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر ایس ڈی ایم نے نوٹس بھیج کر نقشے طلب کیے ہیں۔ وکاس تیاگی کا الزام ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے بار بار نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داران تخمینہ کے ساتھ تفصیلی نقشہ پیش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے انتظامیہ ادارے کے اندر غیر قانونی تعمیرات کو گرانے کے لیے کارروائی کرے۔ افغانستان کے وزیر دفاع سے ازبکستان کی انٹیلیجنس اور سرحدی فورسز کی سربراہ کی ملاقات۔
تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد سے آج ازبکستان کے انٹیلیجنس اور سرحدی فورسز کے سربراہ جناب عبدالسلام اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے، جس میں سرحدی امور، دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی، اقتصادی اور راہداری تعاون پر جامع بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں وزیر دفاع نے دونوں پڑوسی اور اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور بہتری کا ذکر کیا اور مزید کہا کہ ہم نے گزشتہ ایک سال میں سرحد پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی ملک کی سرحدات کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسی طرح وزیر دفاع نے ازبک فریق کو یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ کے سیکورٹی اور دفاعی افواج تمام شعبوں میں ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ اور سرمایہ کاری میں ہر قسم کا تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیز ازبک سرحدی فورسز کے سربراہ نے بھی امارت اسلامیہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے اور افغانستان کے عوام کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ افغانستان میں القاعدہ کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ افغانستان میں القاعدہ کے مراکز ہیں یا امارت اسلامیہ کی حکومت کے بعد سے کچھ گروپس افغانستان میں سرگرم ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے امارت اسلامیہ افغانستان پر الزامات لگانے کا باقاعدہ پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ان کے مطابق سلامتی کونسل کے بعض رکن ممالک کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اسرائیل عالمی عدالت کے فیصلوں کو نظر انداز کر کے قتل عام کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ کے ایک اسکول میں شہریوں کو قتل کرنے کے اسرائیلی قابض فوج کے بھیانک جرم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف قابض فوج کے جاری جرائم آئے روز منظر عام پر آ رہے ہیں، جن میں سے تازہ ترین جرم کو دستاویزی شکل میں فلسطینی اسیران قلب نے دی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قابض فوج نے بیت لاہیہ کے ایک اسکول میں تقریباً 30 فلسطینیوں کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ شہید ہونے والے فلسطینیوں کی لاشوں سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں انہیں ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے۔ قابض فوج نے ان شہریوں کو تشدد کے بعد بے دردی کے ساتھ اجتماعی طور پر قتل عام کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ گھناؤنا جرم اور ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف نیونازیوں کے ذریعے کیے جانے والے دوسرے لوگ ایک لعنت بن کر رہیں گے۔ وہ دن آئے گا جب وہ ان کی بربریت اور جرائم کا انہیں جواب دینا ہوگا۔ حماس نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ اس خوفناک جرم کو دستاویزی شکل دیں۔ اس مجرم فوج اور اس کے نازی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ چلایا جائے جو بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلوں کی پرواہ کیے بغیر ہمارے فلسطینی عوام کو قتل و غارت گری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بدھ کو غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والوں کی تعداد 26,900 اور 65,949 زخمی ہو چکے ہیں۔